جو وظائف کا ذکر کرتے ہیں وہ وظائف جو اثر رکھتے ہیں، جو آپ کے ان کے جب زبان اقدس سے بات نکلتی ہے تو دل پہ جا کر گھر کرتی ہے۔ لاہور کے اندر ہم تسبیح خانہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، وہ عبقری کا نام نظر آتا ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کو وظائف دیتے ہیں، لوگوں نے سنا ہے اور لوگ سنتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکیم صاحب جو ہے وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور حکیم صاحب کا جو ہے وہ پنجاب کی جو ہے نا کس مٹی سے تعلق ہے۔ 13 رمضان ماشاءاللہ، اور سوموار پیر کا دن ماشاءاللہ، پیدائش ہے۔ سخت سردی تھی، 8 پوہ تھی۔ شناختی کارڈ میں غلطی سے 67 لکھا ہوا ہے، اچھا اچھا، تو میری پیدائش ہے۔ ہمارا خاندانی 3 چیزیں ہیں، ایک ذمہ دارہ ہے، ہمارے اپنے باغات ہیں باپ دادا کے، جی، تجارت ہے اور درویشی ہے، یہ خاندانی طور پہ۔ اچھا، اسکولنگ جو ہے آپ کی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے ظہور ہوئی؟ بہت پرانا شہر ہے، اس کا اندرون شہر لاہور شہر کی طرح ٹیلوں پہ ہے، تنگ گلیاں، تنگ راستے، وہاں سے میں نے اسکول پھر کالج بھی۔ آج ہمارے پاس خوبصورت پروگرام اسپیشل جو کر رہے ہیں، ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں پر راج کرتی ہے، اور جب وظائف کی دنیا کے اندر نام لیا جاتا ہے تو ان کے علاوہ کوئی ایک نام ایسا نظر نہیں آتا جو بڑا معتبر ہو۔ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، ہر عمر کا شخص، ہر ایج کا نوجوان، بزرگ، بچے ان سے پیار کرتے ہیں، ہر مسلک کا ماننے والا ان سے پیار کرتا ہے، انسانیت سے پیار کرنے والا ان کا بہت بڑا فین ہے۔ اور جو وظائف کا ذکر کرتے ہیں وہ وظائف جو اثر رکھتے ہیں، جو آپ کے ان کے جب زبان اقدس سے بات نکلتی ہے تو دل پہ جا کر گھر کرتی ہے۔ جو بات کرتے ہیں لوگ ان کی بات کو سننا پسند کرتے ہیں، ان کی بات پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر تقسیم کرنے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اور لاہور کے اندر ہم تسبیح خانہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، وہ عبقری کا نام نظر آتا ہے۔ ایک ایسا میگزین جو کم و بیش 2 لاکھ سے زائد کی سرکولیشن جس کی ہے، اور وہ بھی خیر کا باعث بنتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کرتے ہیں ہم تسبیح خانہ کی تو وہاں پر لاکھوں لوگ روز کی بنیاد پر پیغام محبت لے کے ان سے جاتے ہیں۔ آپ جان گئے ہوں گے ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج موجود ہیں ہم تسبیح خانہ میں، اور ہمارے ساتھ جو روبرو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب، جو کہ آپ عبقری کے آنر بھی ہیں، تسبیح خانہ کے آپ روح رواں بھی ہیں، اور ابو الوظائف، پوری دنیا آپ سے پیار کرتی ہے، وظائف لیتی ہے۔ آج آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے وقت دینے کا قبلہ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اپنے وقت عنایت کیا۔ قبلہ آغاز کریں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ کو وظائف دیتے ہیں، لوگوں نے سنا ہے اور لوگ سنتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکیم صاحب جو ہے وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور حکیم صاحب کا جو ہے وہ پنجاب کی جو ہے نا کس مٹی سے تعلق ہے، دیکھنے والوں کو بتائیے جی۔ 26 دسمبر 1966، 13 رمضان ماشاءاللہ، اور سوموار پیر کا دن ماشاءاللہ، پیدائش ہے۔ سخت سردی تھی، 8 پوہ تھی۔ اچھا، واہ، اور شناختی کارڈ میں غلطی سے 67 لکھا ہوا ہے، اچھا اچھا، تو میری پیدائش ہے۔ صحیح۔ خاندانی طور پہ میرے جو بڑے تھے وہ 1762 میں بخارا سے آئے تھے۔ اچھا، فادر لینڈ بخارا ہے۔ ابھی میں 18 دسمبر 24 میں بخارا سے آیا ہوں۔ صحیح۔ سخت برف پڑ رہی تھی اس علاقے میں، اس سے پہلے کئی بار گیا ہوں بخارا۔ تو وہاں سے میرے بزرگ 1762 میں آئے تھے، صحیح، بڑے آئے تھے۔ ہمارا خاندانی 3 چیزیں ہیں، ایک ذمہ دارہ ہے، ہمارے اپنے باغات ہیں باپ دادا کے، جی، تجارت ہے اور درویشی ہے، یہ خاندانی طور پہ ہمارا جو پچھلا پس منظر ہے۔ اچھا، کتنے بہن بھائی ہیں قبلہ، آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ ہم 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں، ایک فوت ہو گئی ہیں اور 3 موجود ہیں۔ اچھا، اسکولنگ جو ہے آپ کی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے ظہور ہوئی؟ میں اصل میں بہاولپور کے ساتھ ایک بہت قدیمی شہر ہے احمد پور شرقیہ، بالکل صحیح، وہاں میری پیدائش ہے۔ بہت پرانا شہر ہے، اس کا اندرون شہر لاہور شہر کی طرح ٹیلوں پہ ہے، تنگ گلیاں، تنگ راستے، وہاں سے میں نے اسکول پھر کالج بھی، اور اس کے بعد پھر بہاولپور کالج میں یہ تعلیمی سلسلے سارے چلتے رہے۔ اور چونکہ بچپن سے گھر میں کچھ ماحول ایسا ملا
تو تحقیق کا مزاج تھا، ریسرچ کا مزاج تھا. صحیح. آج بھی طالب علم ہوں اور اس شعبے میں میں نے قدم رکھا 1984 میں. پھر ایک درویش مجھے مل گئے. صحیح. جو 1984 سے انہوں نے میری انگلی پکڑی. اس وقت میں کوئی 17 سال کا تھا. اچھا. تو اوائل دور میں. اوائل میں بس پھر نیک بنانے کی کوشش تو بہت کی. کوشش کر رہا ہوں بن جاؤں ماشاءاللہ. ابھی تک. اچھا قبلہ، بچپن جو ہے ہر انسان یاد کرتا ہے، اس کو بچپن کی کچھ یادیں یاد آتی ہیں، کچھ شرارتیں یاد آتی ہیں. آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے اور کیا مس کرتے ہیں؟ کتابوں کا شوق تھا. اچھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے جس کو عیدی ملتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ پریشان تھا تو مجھے اماں بہت دیتی تھیں، اللہ نے وسعت دی تھی. جی. تو بار کیا ہوا، میں نے کہا 1 روپیہ کتاب کی خرید میں کم ہے اور وہ عید کا دن تھا. اللہ اکبر. اچھا. میں نے کہا فلاں بندہ ہے. اچھا عید کے دن دکانیں بند ہوتی ہیں، وہ عید کارڈ بھیجتے تھے وہ صاحب. اس دور میں عید کارڈ بہت زیادہ. صحیح ہے. تو وہ ان کی دکان کھولی ہوتی تھی اور وہ یہ کتابیں طب کی، روحانیت کی بیچتے تھے. تو کتاب میں روپیہ کم تھا تو اماں رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب کے لیے روپیہ دیا. کتابیں پڑھنا آج بھی اپنی میں بیٹوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے پڑھی اور مکمل کر کے باقاعدہ تاریخ لکھی. پھر کالج میں لائبریری اتنی کتابیں ہوتی تھیں، پڑھنا ہوتا تھا کہ حتیٰ کہ لائبریرین نے نسیم صاحب ہوتے تھے، ریٹائر ہو گئے، انہوں نے مجھ پہ اعتبار کر لیا، چابیاں دے دی. اللہ اللہ اللہ. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو کتاب پھٹی ہے اس کو جلد کروا کے رکھنا تاکہ آنے والے اور اسٹوڈنٹ طالب علم ان سے استفادہ کریں. کتابوں سے دوستی تھی، کتابوں کے ساتھ. اس کے علاوہ والد صاحب کے کام میں ان کے ساتھ چلنا، باغات میں جانا، وہاں کام کرنا. اب عالم یہ ہوتا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن ہماری کاموں کی لسٹ بنی ہوتی تھی. ہماری عید یہی تھی کہ بس عید کی نماز پڑھ لی. اچھا. ہاں، قربانی کی عید میں جانور کو ذبح کرنا، پھر اس کا عام عید ہماری یہی ہوتی تھی. کاموں کی لسٹ بنی ہی ہوتی تھی، ہم نے کام کرنا ہے اور ہمارے ماتھے پہ کبھی بل اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہمارے ذمہ کام ہے، ہم نے کرنا ہے. صحیح.